بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا درہ امتیاز یہ ہے کہ یہ انسانیت کو جہاں دیگر بے مثال تعلیمات عنایت فرماتا ہے، وہیں پہ دین اسلام شرم و حیا کا خصوصی اہتمام کرتا ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ بے حیائی سے بچنے کا ایک نبوی نسخہ۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے منگیتر کو دیکھنے کے حوالے سے 3116ویں حدیث کتاب میں اور تیسری ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في ثوب واحد، رواه مسلم۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الحید اور اس میں 17 باب ہے شرمگاہ دیکھنے کی حرمت کے حوالے سے، اور اس میں 338ویں حدیث ہے۔ یہ ترجمہ اس حدیث کا یوں بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، عورت عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، اور نہ ہی مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ لیٹے، اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ لیٹے۔ معزز خواتین حضرات، حدیث کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین اسلام بنیادی طور پر انسانیت کو ہر قسم کے فتنے، فساد اور نقصانات سے بچاتا ہے، اور جس چیز کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا اس سے بچنے میں انسانیت کا فائدہ ہے، اور اگر انسان اس کا ارتکاب کرے تو اس میں انسانیت کا نقصان ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر 2 باتیں میں بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ پہلی تو یہ کہ اگر مرد مرد کو برہنہ نہیں دیکھ سکتا، عورت عورت کو برہنہ نہیں دیکھ سکتی، تو کیا مرد عورت کو اور عورت مرد کو برہنہ حالت میں دیکھ سکتے ہیں؟ یقینی طور پر نہیں۔ پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے۔ دوسری چیز جو یہاں میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا خصوصی طور پر، وہ یہ کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری عام ہے۔ اور وہ بیماری کیا ہے؟ جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے شرم و حیا کے تقاضے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں کھل کر یہاں بات کروں، اس لیے اپنی زبان کے گھوڑے کو لگام دیتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ بات کروں گا کہ ہم جنس پرستی شرعی طور پر حرام ہے اس حدیث مبارکہ کی روح سے، کیونکہ اس سے ان گنت لا تعداد بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرد ہو یا عورت، ان کی شادی کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، نئی نسل کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، نسل کشی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔